وانفسہم وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ، اور جہاد کیا انہوں نے اپنے مالوں اور جانوں کے ساتھ اللہ کی راہ میں۔ اور اس پر پھر حصر پر ختم ہو رہی ہے آیت، یعنی جیسے ہم کہتے ہیں نا بریکٹ شروع اور بریکٹ بند، بریکٹ کے اندر اب ساری اقدار آ گئی ہیں، تو بریکٹ شروع بھی ہوئی ہے حصر سے، انما المؤمنون، مومن تو صرف ہو رہی، اور بریکٹ بند ہو رہی ہے پھر اسلوب حصر سے، اولئک هم الصادقون، صرف یہ لوگ سچے ہیں۔ کس چیز میں سچے ہیں؟ سچا ہونا ایک بڑا وسیع مفہوم کا حامل لفظ ہے۔ آپ فارسی میں کہتے ہیں راست گو، راست باز، راست رو، سیدھی راہ پہ چلنے والا، صحیح سچا عمل کرنے والا، صحیح بات سچی بات کہنے والا۔ صداقت صرف زبان سے نہیں ہے، صداقت پورے وجود سے ہوتی ہے۔ اسی لیے نبوت کے بعد سب سے اونچا مرتبہ کیا ہے؟ صدیق۔ صدق اس کی پوری شخصیت کے اندر رچ بس جاتا ہے۔ نبوت کے بعد صدیق، پھر شہداء، پھر صالحین۔ فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا۔ جہاد دوسرا رکن ہے۔ جہاد ہے تو ایمان ہے، اور جہاد نہیں ہے تو ایمان نہیں ہے۔ میں بہت کیٹیگوریکل باتیں کر رہا ہوں، ورنہ بات سمجھ میں نہیں آئے گی۔ اب دیکھیے اس وقت کے حالات کا جائزہ لیجیے۔ مسلمان 1.25 ارب 1.5 ارب کے درمیان ہے، 125 کروڑ یا 150 کروڑ کے درمیان مسلمان تو ہے، کیا مومن بھی ہیں؟ اگر ان میں اکثریت تو دور کی بات ہے، معتد بے تعداد میں بھی مومن ہوتے تو یہ ذلت و رسوائی کبھی نہ ہوتی جو آج ہو رہی۔ اگر ہم مومن ہیں تو پھر قرآن جھوٹا ہے۔ قرآن کہتا ہے انتم الاعلون ان کنتم مومنین، اگر تم مومن ہوگے تو تم ہی سب سے اونچے ہوگے۔ اعلون اعلیٰ کی جمع ہے، اعلیٰ سب سے اونچا۔ انتم الاعلون ان کنتم مومنین، اگر تم مومن ہوگے تو تم ہی سب سے اونچے ہوگے۔ تو آج ہم سب سے اوپر ہیں یا سب سے نیچے ہیں؟ ضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ، ذلت اور مسکنت ہم پر تھوپ دی گئی۔ اسلام تو ہمیں پیدائش کے طور پر مل جاتا ہے۔ جو کوئی خدا کا بندہ ہندو ہو، سکھ ہو، پارسی ہو، عیسائی ہو، ایمان لائے، اسلام لائے، تو اسلام لانے کی قیمت دینی پڑتی ہے۔ وہ اپنے خاندان سے کٹ گیا، اپنی برادری سے کٹ گیا، ہمیں تو کوئی قیمت دینی پڑی نہیں، پیدا ہو گئے اور موروثی طور پر ہمیں اسلام مل گیا۔ لیکن ایمان موروثی طور پر نہیں ملتا، ایمان حاصل کرنا پڑتا ہے۔ یہ ایک علیحدہ موضوع ہے، بہت اہم ہو جائے گا۔ لیکن صرف یقین قلبی نہیں، بلکہ اس کا جو مظہر عمل پہ ہوگا وہ جہاد ہے۔ اس مقام سے میں جو نتیجہ نکال رہا ہوں پھر سن لیجئے، جہاد ہے تو ایمان ہے، جہاد نہیں ہے تو ایمان نہیں۔ اس کی ایک اور مثال لے لیجئے سورہ صف سے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان کے دعوے داروں، میں ترجمہ یہاں کر رہا ہوں ایمان کے دعوے داروں، هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب الیم، کیا میں تمہاری رہنمائی کروں ایسے کاروبار، ایسی تجارت کی طرف جو تمہیں عذاب علیم، دردناک عذاب جہنم سے نجات دے دے؟ چاہتے ہو تو سن لو، تؤمنون باللہ ورسولہ، ایمان رکھو یا ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر، وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم، اور جہاد کرو اللہ کی راہ میں اپنے اموال اور اپنی جانوں کے ساتھ۔ ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، جان لو اگر تم علم رکھتے ہو تو یہی تمہارے حق میں بہتر ہے۔
اب ان دو آیتوں سے کیا نتیجہ نکلا؟ جہاد ہے تو جہنم سے چھٹکارا ہے، جہاد نہیں ہے تو جہنم سے چھٹکارا نہیں ہے۔ یہ محکمات ہیں، محکمات، قرآن کے محکمات۔ جہاد کا لفظ بنا ہے جہد سے، جہد کوشش، فارسی میں کیا کہتے ہیں؟ کوشش، انگریزی میں ٹو اسٹرائیو فار سم تھنگ، اسٹرائیو۔ اور جہاد یہ دو طرفہ عمل ہے، ٹو اسٹرگل اگینسٹ سم تھنگ، اسے کہیں گے کشاکش، جیسے ٹگ آف وار جو ہوا کرتا تھا، رسہ کشی، اس رسے کو ادھر سے ایک ٹیم کھینچ رہی ہے، ادھر سے ایک ٹیم کھینچ رہی ہے، کشاکش۔ تو جوہد سے جہاد بنا، سمجھ گیا اس بات کو؟ جہاد کا ترجمہ کشاکش فارسی میں، جبکہ جوہد کوشش۔ انگریزی جوہد کے معنی، جوہد کے لیے لفظ ٹو اسٹرائیو فار سم تھنگ، ٹو اسٹرائیو فار سم تھنگ، اور جہاد ٹو اسٹرگل اگینسٹ سم تھنگ۔ اس کی ایک مثال اور لے لیجیے، قتل اور قتال۔ قتل یک طرفہ عمل ہے، آپ جا رہے تھے، کسی نے شوٹ کر دیا، آپ کے سان گمان میں بھی نہیں تھا کہ میرے ساتھ کیا ہونے والا، یہ قتل ہے۔ قتال کیا ہے؟ آمنے سامنے آ گئے، یہ اس کو قتل کرنا چاہتے، وہ ان کو قتل کرنا چاہتے، یہ قتال ہو گیا، جنگ۔ قتل یک طرفہ عمل ہے جوہد کی طرح، اور قتال مقابلے میں آ کر ایک دوسرے کو قتل کرنے کی کوشش ہے۔ یہ اگر بات سمجھ میں آ گئی تو اب ذرا باتیں کچھ علمی نوعیت کی ہیں، ذرا غور کیجیے گا۔ جہاد زندگی کی سب سے بڑی حقیقت ہے۔ ہر لیونگ بینگ جو ہے، لیونگ بینگ، وہ جہاد کر رہا ہے۔ جہاد کاہے کے لیے؟ رزق کے حصول میں مقابلہ چل رہا ہے، جس کو کہتے ہیں انگریزی میں اسٹرگل فار ایگزسٹنس۔ وجود کے لیے کوشش ضروری ہے، اور کوشش میں مقابلہ ہوتا ہے۔ فلاں ایک جو ہے اسامی خالی ہے، آپ بھی چاہتے ہیں، کوئی اور بھی چاہتا ہے، وہ بھی کوئی سفارش لا رہا ہے، آپ اس سے بڑی سفارش لائیں گے، یہ جہاد ہو رہا ہے نا۔ اس کا نام ہے اسٹرگل فار ایگزسٹنس۔ اسٹرگل میں نے کہا تھا انگریزی میں جہاد، اسٹرگل۔ تو اسٹرگل فار ایگزسٹنس، یہ ہر لیونگ کریچر جو ہے اس کے لیے ایک لائف کا ایک فینومینن ہے۔ اب انسانی سطح پر آئیے، ایک جہاد وہ ہے جو تمام انسان کریں گے، اپنے حقوق کو حاصل کرنے کے لیے جہاد۔ کسی نے آپ کو آ کے غلام بنا لیا ہے، اس سے آزادی حاصل کرنے کے لیے جہاد کرنا پڑے گا۔ آپ اس کے خلاف جد و جہد کریں گے، اس سے ٹکرائیں گے، تبھی تو وہ آپ کو آزاد ہونے دے گا۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ جہاد حریت۔ جہاد زندگانی کافر بھی کرتا ہے، وہ جو اسٹرگل فار ایگزسٹنس ہے، اس کو اقبال نے کہا جہاد زندگانی، زندگی کا جہاد۔ جہاد زندگانی میں ہے یہ مردوں کی شمشیریں۔ تو جہاد زندگانی ایک غیر مسلم بھی کر رہا ہے اور مسلمان بھی کر رہا ہے۔ فرق کیا ہوگا؟ مسلمان شریعت کے تابع رہ کر وہ جہاد کرے گا، حرام ذریعے سے نہیں کمائے گا، حلال سے کمائے گا، جبکہ غیر مسلم کے لیے کوئی قید نہیں ہے۔ اسی طرح جہاد حریت، جہاد حقوق، سیلف ڈٹرمینیشن، خود اختیاری حاصل کرنا، اس کی جد و جہد وہ غیر مسلم بھی کریں گے، مسلمان بھی کریں گے۔ جو یورپین کولونیلزم ہم پر مسلط تھا پورے ایشیا پر،
اسے نجات حاصل کرنے کے لیے ہندوؤں نے بھی جہاد کیا.